اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق۔ دیہاتی کا مطلب ہے دیہات میں رہنے والے لوگوں کی طرز زندگی، اور شہری زندگی کا مطلب ہے شہر میں رہنے والے لوگوں کی طرز زندگی۔ آج کی اس سبق میں ہم ان دونوں کا فرق پڑھیں گے۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ اس قابل ہو جاؤ گے کہ دیہاتی اور شہری زندگی کا فرق کر سکو گے۔ دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی لوگ کیوں کرتے ہیں، اس کے اسباب کے بارے میں آپ لوگ جان سکو گے اور مکالمہ لکھنے کی تربیت بھی حاصل کر سکو گے۔ اس کے علاوہ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ روزمرہ کی پہچان بھی کر سکو گے۔ ہمارے خاص الفاظ ہے: استقبال، خوش آمدید کہنا، باسی، باشندہ یا رہائشی، مرغن، گھی میں تلی ہوئی، قابل رشک، قابل تعریف، زرنگار، سونے کے نقش، دم نکلنا، سانس رک جانا، تمدن، مل جل کر رہنے کا طریقہ، فراق انجمن، محفل سے جدائی۔ تو آئیے اب ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ احمد 7ویں جماعت میں پڑھتا ہے۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ لاہور میں رہتا ہے۔ اس کی ننیال گاؤں میں ہے۔ گرمیوں کی تعطیلات میں احمد، اس کا بھائی بلال اور ننھی بہن عائشہ اپنے والدین کے ساتھ گاؤں آئے۔ وہ گاؤں کے قریبی قصبے میں بس سے اترے۔ احمد کے ماموں جان نے ان کا استقبال کیا۔ وہ انہیں تانگے پر بٹھا کر گاؤں لے آئے۔ سڑک کے دونوں جانب دھان کے ہرے بھرے کھیت تھے۔ وہ گاؤں کی ہری بھری فضا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ کچھ دیر بعد تانگا گاؤں کے حدود میں داخل ہوا۔ وہ تانگے سے اترے تو پورا محلہ ان کو گاؤں میں خوش آمدید کہنے کے لیے موجود تھا۔ احمد اور بلال اپنے ماموں زاد بھائی حسن کے ساتھ کھیتوں کی طرف چلے گئے۔ دھان کی فصل کو پانی دینے کے لیے ٹیوب ویل چل رہا تھا۔ وہ ٹیوب ویل سے نکلنے والے پانی میں نہائے۔ اب وہ تازہ دم ہو چکے تھے۔ اتنے میں مغرب کا وقت ہو گیا۔ اذان کی آواز سن کر انہوں نے مسجد کا رخ کیا۔ نماز سے فارغ ہو کر گھر پہنچے تو ممانی جان دسترخوان پر کھانا چن رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں سب دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ کھانا کھانے کے دوران میں بات چیت بھی ہوتی رہی۔ آئیے ہم بھی ان کی گفتگو سنتے ہیں۔ احمد: ممانی جان، ابھی تو شام ہوئی ہے اور آپ نے رات کا کھانا بھی لگا دیا۔ آپ لوگ رات کا کھانا اتنی جلدی کھا لیتے ہیں؟ ممانی جان: احمد میاں، ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہمارے ہاں رات کو جلد سونے اور صبح سویرے اٹھنے کا رواج ہے۔ شہروں میں تو لوگ رات گئے تک جاگتے رہتے ہیں، اس لیے وہ رات کا کھانا بھی دیر سے کھاتے ہیں۔ حسن: میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ رات کو جلد سونا اور صبح جلد جاگنا صحت کے لیے مفید ہے۔ نانا جان: شاید اسی لیے گاؤں کے رہنے والے زیادہ صحت مند ہوتے ہیں۔ احمد: نانا جان، میں نے سنا ہے کہ شہر کے لوگوں کے مقابلے میں گاؤں والوں کی صحت بہتر ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نانا جان: بھئی دیہاتی لوگ کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، سارا دن کام میں لگے رہتے ہیں۔ دیہاتی خواتین بھی سارا دن کام میں مصروف رہتی ہے۔ وہ گھر کا سارا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتی ہے۔ مرغیوں، گائے، بھینس اور دیگر پالتو جانوروں کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ فصلوں کی کٹائی، بوائی اور انہیں سمیٹنے میں بھی مردوں کا ہاتھ بٹاتی ہے، جبکہ شہروں میں رہنے والوں کو اس قدر مشقت کا کام نہیں کرنا پڑتا۔ یہی وجہ ہے کہ دیہات میں رہنے والوں کی صحت بہتر ہوتی ہے اور وہ عموماً دبلے پتلے ہوتے ہیں۔ نانی جان: گاؤں میں رہنے والوں کی عمدہ صحت کا ایک اور سبب غذا کا استعمال بھی ہے۔ دیہاتی لوگ سادہ خوراک کھاتے ہیں، جبکہ شہروں میں رہنے والے مرغن غذاؤں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ احمد کے ابا جان: واقعی دیہاتیوں کی صحت قابل رشک ہوتی ہے، اس کی وجہ خالص اور تازہ خوراک بھی ہے۔ یہاں کے رہنے والوں کو تازہ سبزیاں، پھل اور خالص غذائیں میسر ہے۔ شہروں میں یہ چیزیں غائب ہوتی جا رہی ہیں۔ حسن: میں جب لاہور گیا تھا تو میں نے وہاں بہت سے لوگوں کو تنگ تنگ گھروں میں رہتے دیکھا تھا، ان گھروں کے صحن تو طے ہی نہیں۔ احمد کے ابا جان: بات یہ ہے کہ گاؤں میں لوگوں کے پاس گھر بنانے کے لیے جگہ کا کوئی مسئلہ نہیں، یہی وجہ ہے کہ دیہات میں زیادہ تر گھر کھلے کھلے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس شہروں میں جگہ کی کمی ہے، اس وجہ سے بہت سے لوگ چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ دیہات میں زیادہ تر گھر ایک منزلہ ہے، جبکہ شہروں میں کہیں کہیں منزلہ عمارات ہے۔ کئی عمارتوں میں سورج کی روشنی نہیں پہنچ پاتی۔ بلال: ماموں جان، میرے ابو جان کالج میں پڑھانے جاتے ہیں اور تایا ابو ایک دفتر میں ملازمت کرتے ہیں۔ چاچا جان ایک کارخانے میں کام کرتے ہیں۔ آپ لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ ماموں جان: دیہات کے زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، کچھ لوگ ملازمت بھی کرتے ہیں، مگر ان کی تعداد بہت کم ہے۔ حسن: آپ کھیتی باڑی کا کام کیسے کرتے ہیں؟ ماموں جان: پہلے کھیتی باڑی کا سارا کام بیلوں سے لیا جاتا تھا۔ بیلوں کی مدد سے کھیتوں میں ہل چلاتے، کنوؤں سے پانی نکالتے، گندم کی گہائی کرتے تھے، مگر اب ان کی جگہ مشینیں اور آلات آ گئے ہیں۔ اب ٹریکٹر اور ان سے چلنے والی زرعی مشینری نے کھیتی باڑی کے کام کو بہت آسان اور تیز کر دیا ہے۔
اسی طرح اب کنویں بہت کم نظر آتے ہیں کیونکہ اس کی جگہ ٹیوب ویل نے لے لی ہے۔ بلال، میں نے تو سنا تھا دیہات میں کچے مکان اور کچی سڑکیں ہوتی ہے، وہاں بجلی اور فون بھی نہیں ہوتا، مگر یہاں تو ایسا نہیں۔ نانا جان، بلال بیٹے، آج سے کچھ عرصہ پہلے دیہات ایسے ہی تھے جیسے تم بتا رہے ہو۔ اب دیہات بہت زیادہ بدل گئے ہیں، کچے مکانات کی جگہ لوگوں نے پختہ مکانات بنا لیے ہیں۔ دیہات میں سڑکوں کا جال بھی پھیلایا دیا گیا ہے، بہت سے دیہات میں بجلی پہنچا دی گئی ہے، موبائل فون تو اب ہر گاؤں میں نظر آتا ہے۔ مومانی جان، میں جب لاہور گئی تھی سبزہ دیکھنے کو ترس گئی تھی، ہر طرف مکانات، کاروباری مراکز، دکانیں، کارخانے، سڑکیں اور ان پر دوڑنے والی گاڑیاں ہی گاڑیاں، سچ پوچھے تو میرا دم ہی نکلنے لگا تھا۔ ادھر ہمارے گھر سے باہر نکلو تو جہاں تک نظر جاتی ہے ہرے بھرے لہلہاتے ہوئے کھیت ہی کھیت نظر آتے ہیں۔ نانی جان، میں بھی شہر جانے سے بہت گھبراتی ہوں، سڑکوں پر گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں دیکھ کر میرا بھی دل گھبرانے لگ جاتا ہے، ان کے شور سے میرے تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، دھواں فضا کو اس قدر آلودہ کر دیتا ہے کہ سانس لینا دوبھر ہو جاتا ہے۔ میں شہر کے رہنے والوں کو داد دیتی ہوں، بھئی بڑا حوصلہ ہے ان لوگوں کا جو اس ماحول میں رہ رہے ہیں۔ احمد کے ابا جان، اصل میں شہروں کی آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، پہلے دیہات میں 75% لوگ رہتے تھے، دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی کے بڑھتے ہوئے رجحان کی وجہ سے اب 70% سے بھی کم لوگ دیہات میں رہ رہے ہیں، جب کسی جگہ لوگ زیادہ ہوں گے تو گاڑی اور شور بھی زیادہ ہوگا۔ حسن، پھوپھا جان، لوگ دیہات سے شہروں میں کیوں جاتے ہیں؟ احمد کے ابا جان، دیہات میں کاروبار کے مواقع کم ہوتے ہیں، لوگ روزگار کی تلاش میں شہروں کا رخ کرتے ہیں، اس کے علاوہ شہروں کے مقابلے میں دیہات میں تعلیم اور صحت کی سہولتیں بھی کم ہے، بہت سے طالب علم تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے شہر کے اسکولوں، کالج اور یونیورسٹیوں میں داخلہ لے لیتے ہیں، اسی طرح بہتر علاج معالجے کے لیے بھی لوگ شہروں میں جاتے ہیں، ان سب چیزوں سے شہروں کی آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حسن، ہمارا گاؤں زیادہ بڑا نہیں، ہر شخص دوسرے کو جانتا ہے، شہر تو بہت بڑا ہوتا ہے، وہاں تو سب کو جاننا بہت مشکل ہوتا ہوگا۔ احمد کی امی جان، بیٹا شہر تو انسانوں کے سمندر ہے، وہاں کی زندگی بہت تیز ہے، لوگ اپنے اپنے کام دھندوں میں بری طرح الجھے ہوئے ہیں، بعض اوقات تو لوگ اپنے ہمسائے تک سے بے خبر ہوتے ہیں۔ حسن، اچھا پھوپھو جان، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، پتہ ہے پچھلے سال ہماری بینس بیمار ہو گئی تھی، پورا گاؤں اس کے متعلق پوچھنے ہمارے گھر آیا تھا۔ نانا جان، بھئی دیہات کا اپنا رہن سہن ہے اور شہروں کا اپنا، دیہات کے اپنے فائدے ہیں اور شہروں کے اپنے، دیہات اور شہر دونوں ترقی کریں گے تو ہمارا پیارا وطن ترقی کرے گا۔ حکومت اگر دیہات میں تعلیم اور صحت کی بہتر سہولتیں مہیا کر دے، اسی طرح دیہات میں کارخانے لگا دیے جائے تو کوئی آدمی گاؤں چھوڑ کر شہر کا رخ نہ کرے۔ احمد کے ابا جان، میں آپ کو احسان دانش کی ایک نظم کی آخری 2 شعر سناتا ہوں، اس نظم میں انہوں نے دیہات اور اس کے رہنے والے محنتی انسانوں کی بہت تعریف کی ہے۔ واہ رے دیہات کے سادہ تمدن کی بہار، سادگی میں بھی ہے کیا کیا تیرا دامن زر نگار، دل یہ کہتا ہے فراق انجمن سہنے لگوں، شہر کی رنگینیاں چھوڑوں یہی رہنے لگوں۔ یعنی کہ احسان دانش نے اپنے اس شعر میں دیہات کے سادہ زندگی کے بارے میں بتایا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں جو شہر کی زندگی ہے وہ چھوڑ کے دیہات کی سادہ زندگی جو ہے وہ بسر کر سکوں اور یہاں کی اس سے لطف اندوز ہو سکوں۔